ارشمان لالا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس ذرا سی لڑکی نے پورے خاندان کے سامنے ارشمان کو انکار کر دیا، حالانکہ ارشمان اتنا ہینڈسم تھا کہ لڑکیاں اس پر مری جاتی تھیں۔ مجھے ٹھکرانے کی وجہ؟ ارشمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بارات سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کی ہونے والی وائف بھاگ گئی تھی۔ منسا کے بےہودہ جواز پر اس کی ماں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں تو بھاگ گئی تھی نا، اس کے ہوتے تو میں تم سے شادی نہیں کر رہا۔ مجھے بالکل کوڑا منڈا چاہیے جس پر کسی کی چھاپ نہ ہو۔ پپو نکاح کی تیاری کریں۔ اگلے ہفتے وہ منسا سے نکاح کر کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا، چیک کر دو، بالکل کنوارا ہوں۔ آپ کی بیوی مجھے خاص پسند نہیں آئی۔ وہ آج ہی اپنی کزن کے منگیتر سے مل کر آئی تھی جس کا نام کرن تھا۔ اسے کرن کافی نخریلی اور عجیب سی محسوس ہوئی۔ جبھی گھر آ کر اس نے ارشمان لالا کو گھر کے بیرونی دروازے سے باہر جاتے دیکھ پیچھے سے آواز دے کر کہا۔ وہ حیرت سے چونک کر پلٹا اور منسا کو دیکھنے لگا۔ بیوی نہیں، ہونے والی بیوی کہو۔ اسی لمحے اس سے قبل کہ ارشمان جواب دیتا، ارشمان کا چھوٹا بھائی ارحم چلا آیا اور اس نے منسا کی بات کی درستگی کی۔ تم تو چپ ہی کرو، تم سے بات نہیں کی اور ابھی بیوی نہیں ہے، لیکن آنے والے 2-3 ہفتوں میں تو بیوی بن جائے گی نا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کوفت سے ارحم کو دیکھتے ہوئے اسے گھور کر بولی اور پھر ارشمان کی جانب موڑی۔ تمہیں کیوں نہیں پسند آئی؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ارشمان نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ کرن اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور اسے بےحد پسند تھی، اسی وجہ سے اس نے والدین کی رضامندی کے باعث کرن کے گھر رشتہ بھیجا تھا اور اس کے گھر والوں نے قبول بھی کر لیا تھا۔ اب اگلے 2-3 ہفتوں میں شادی ہونے والی تھی، لیکن آج اپنی کزن کے منہ سے یہ بات سن کر ارشمان کو قدرے حیرت ہوئی۔ عجیب سی ہے، منسا نے منہ بنا کر کہا۔ عجیب سی سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی غلطی کی ہے اس نے تو بتاؤ مجھے، اگر اس میں تم نے کوئی عیب دیکھ لیا تو وہ بھی بتا سکتی ہو، لیکن یوں کسی کو عجیب بول کر برا تو نہیں ثابت کر سکتے نا۔ ارشمان نے اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے سنجیدگی سے جواب دیا اور ساتھ میں سوال بھی کیا۔ عجیب سی سے مراد بہت نخرہ بہت تھا اس میں، کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اب میں ان کے گھر گئی تھی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ آپ کے ذریعے جو رشتہ بن رہا تھا وہ مجھ سے اچھے سے بات کرتی، مسکراتی، لیکن جب میں نے ان کو سلام کیا تو وہ اتنی مصروف تھیں کہ انہوں نے بیزاری سے جواب دیا اور اس کے بعد وہ مجھے اپنے فون میں ہی گم نظر آئی، مجھ سے کوئی بات چیت ہی نہیں کی۔ منسا نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے ساری حقیقت بتائی۔ ارحم جو وہیں کھڑا تھا اس کی بات سن کر کہا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ تو اور کیا کرتی؟ یہ کہتی تھی کہ آؤ جی، ارشمان کی تو یہ سب سے اچھی کزن ہے، جب بھی اس کو اچھا خاصا توجہ کا مرکز بنایا جائے۔ ارحم نے ہنستے ہنستے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کو چھیڑا۔ وہ غصے سے اس کو گھورنے لگی۔ شاید کوئی مسئلہ ہوگا ورنہ وہ ایسا نہیں کرتی، لیکن پھر بھی میں پوچھوں گا ضرور۔ ارشمان نے اس کے بات سن کر پہلے تو حیرت میں مبتلا ہوا، لیکن منسا نے آج تک کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور کرن کے بارے میں یہ جاننا اسے بھی تعجب میں مبتلا کر گیا تھا۔ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ کہے گی کہ میں نے آپ کو گھر جا کر شکایت کی ہے۔ چھوڑیں، کوئی بات نہیں۔ ارحم کی وجہ سے بیزاری سے ارشمان کو جواب دیا اور پھر وہاں سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ تم بھی حد کرتے ہو، اب جا کر اسے مناؤ، میں آفس جا رہا ہوں، ورنہ میں خود ہی منا لیتا۔ ارشمان نے غصے سے اپنے چھوٹے بھائی کو گھورا اور پھر اسے منسا کے پیچھے بھیجا اور خود آفس کے لیے نکل گیا۔ سنا ہے تم اپنے کزن کی شادی میں بہت زیادہ مصروف ہو کہ اپنی دوستوں کے لیے وقت بھی نہیں نکال پاتی۔ 2 ہی تو دوست ہیں ہم، اور کتنا ہی جنجال ہے جس کی وجہ سے تمہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ منسا آج اپنے کالج کی دوستوں سے ملنے ان کے گھر گئی تھی۔ اس کی دوست اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے گلے شکوے کرنے لگی۔ ہاں بس تھوڑا سا مصروف تھی، لیکن اب فری ہوں، تم سے بات ہو جایا کرے گی، اور ویسے بھی میں چکر لگا لیا کروں گی، تم بھی آ جایا کرو، گلے تو بہت اچھے سے کرتی ہو۔ منسا نے اپنی دوست کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں بھئی، شادیوں میں جو مصروف ہو، ویسے تم بھی کر لو شادی۔ منسا کی دوست نے اسے مشورہ دیا۔ میں کیوں کروں گی شادی، اور ویسے بھی میں جس سے شادی کروں گی وہ شہزادہ ہوگا جو بے حد خوبصورت، خوبرو اور سب سے زیادہ حسین کردار کا مالک ہوگا، اس لیے اس کے ملنے پر وقت لگے گا۔ منسا نے مسکرا کر اپنی پسند کا لڑکا بتا دیا جس میں یہ تمام خصوصیات موجود ہوں۔ ایسا لڑکا ملنا تو ناممکن ہے، لیکن ہاں ایک انسان تو ضرور ہے، منسا کی دوست نے کہتے کہتے اچانک چونک کر کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارشمان کی بات کر رہی ہوں، اسی سے شادی کر لیتی۔ اس کی بات سن کر منسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟
میں اس انسان سے شادی کیوں کروں گی جو پہلے کسی کی محبت میں گر چکا ہو؟ اور سب سے بڑی بات کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جسے کبھی بھی عورتوں میں بیٹھنے یا ان سے افیئر چلانے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اور نہ ہی وہ پہلے سے کسی کے ساتھ کسی قسم کے تعلق میں رہا ہو۔ ایسے مرد زیادہ تر عجیب ہوتے ہیں، گھر میں بیوی کے موجود ہوتے بھی آخرکار اپنے پرانے محبوب سے رابطے رکھنے میں دیری نہیں لگاتے۔ منسا نے اپنا نظریہ پیش کیا تو اس کی دوست مسکرائی۔ تمہارا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ ایسا بولتی ہو جو حیرت انگیز ہی ہوتا ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی تو منسا نے اسے گھورا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتنے دنوں بعد تم سے ملنے آئی ہوں اور تم سے یہ نہیں ہو سکا کہ مجھے چائے پانی کا پوچھو، بجائے میری خاطر تواضع کرنے کے تم مجھ سے فضول قسم کے سوالات کر رہی ہو۔ آئندہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اس نے خفگی سے شکوہ کیا۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارا پسندیدہ کیک بیک کر لیا تھا اور کباب کا امیزہ بھی تیار کر لیا ہے، آؤ کچن میں دونوں بنا کے کھائیں گے۔ وہ اسے ساتھ لیے باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ کرن نے شادی سے انکار کر دیا ہے، نہ جانے کیا وجہ تھی کہ ہم خود بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ارشمان جو بے حد پریشان تھا کمرے میں ہی بند بیٹھا تھا۔ ارشمان کی شادی کی تیاریوں کے لیے اور وہ ارشمان لالا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جی جب ہال میں داخل ہوئی تو ارشمان کی امی نے گویا ہال میں بیٹھے تمام افراد کو اطلاع دی۔ سب سے پہلے منسا نے چونک کر سوال کیا، کیوں؟ کیا ہوا؟ ارشمان لالا یہ سب جانتے ہیں تو وجہ بھی تو جانتے ہوں گے۔ اس کے سوال میں فکر مندی تھی۔ تم یہ سب سوال چھوڑو اور جا کر ارشمان کو دیکھو، وہ سب جانتا ہے اور صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے، نہ ہمیں وجہ بتا رہا ہے، بس خود کو بند کر کے نہ جانے کیا کر رہا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کمرے سے باہر آئے، ہم سے بات چیت کرے، لیکن وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور جانے کیوں اس لڑکی نے رشتے سے انکار کر دیا، نہ کوئی وجہ بتائی اور نہ ہی کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائی، ہماری تو عزت اچھالتی ہے۔ ارشمان کی امی نے منسا کو اس کے کمرے کی جانب بھیجا تو وہ سر ہلاتے ہوئی ارشمان لالا کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ دروازہ کھولیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری کام ہے، پلیز جلدی کریں۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد منسا نے اپنا بتانے کے ساتھ پھر آنے کا مقصد بیان کیا اور خاموشی سے چند لمحے کھڑی رہی، اور اس کے بعد ارشمان نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ امی نے بھیجا ہوگا کہ جاؤ تاکہ تم مجھے سنبھال سکو، اور تم جیسی چھوٹی سی لڑکی مجھے سمجھانے آئی ہے؟ ارشمان تلخی سے بولتے ہوئے کھلا دروازہ چھوڑ کر دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ کمرے میں سگریٹ پھونکے گئے تھے، اس سے دھواں بھرا ہوا تھا اور بہت اندھیرا تھا۔ منسا نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے اور ساری کھڑکیاں کھول دیں تاکہ دھواں کمرے سے باہر نکلے۔ آپ کی امی نے بھیجا تھا، یہ بات تو سچ ہے، اور اگر سوگ منانا ہے تو منائیں، منع تو نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ جس کے لیے سوگ منا رہے ہیں اسے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ وہ واپس آ کر کہے گی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور رشتے سے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے یہ تو میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں، شاید مجھے بھی وجہ معلوم ہو جائے اور آپ کے گھر والے بھی جان سکیں۔ آپ کو تو بتایا ہی ہوگا نا؟ منسا نے سنجیدگی سے ارشمان سے پوچھا۔ تم یہاں نہیں آتی تو زیادہ بہتر تھا۔ چلو یہاں سے نکلو، مجھے کوئی وجہ نہیں بتانی، بلا وجہ سوالات کر کے عاجز کر رہی ہو۔ ارشمان نے اٹھ کر منسا کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے جانا چاہا، لیکن منسا نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا۔ مجھ پر غصہ کرنے سے آپ کے مسائل اور آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، اور دوسری بات، یوں سوگ منانے سے وہ واپس بھی نہیں آنے والی۔ تیسری بات، اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے سوگ منانے کا تو شوق سے منائیں، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں، جو آپ کو بچپن سے اتنی محبت اور لاڈ سے پالتے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کی فکر کرتے ہیں اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے کم پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں کہ شادی سے انکار ہو گیا ہے اور خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ آخری بات، دوبارہ مجھ پہ یہ چیخنے اور مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منسا نے انگلی اٹھا کر جاتے جاتے اسے دھمکی بھی دی، اور پھر کمرے سے جانے سے پہلے اس نے زور سے دروازہ بھی بند کر کے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا، جبکہ ارشمان جو شدید قسم کی پریشانی میں مبتلا تھا منسا کے رویہ پر اپنی فکر چھوڑ کر اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ارشمان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا جا رہا ہے، مجھے تو کوئی بھی عجیب عیب نظر نہیں آ رہا، تمہارے بابا بھی راضی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ منسا کی امی نے اسے اطلاع دی تو وہ سن کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ میرا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ مانا کہ ماموں ممانی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کی ہونے والی بیوی بھاگ گئی ہے تو مجھے کیوں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ منسا نے چڑ کر کہا، بیٹا پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ شادی والے دن اب شادی نہ ہونے کے باعث لوگ مزید باتیں کریں گے، اور ارشمان نے خود تمہارا نام لیا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تم انکار کر دو گی؟
حالانکہ ارشمان سے تو تمہاری اچھی خاصی بنتی ہے۔ منسا کی امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے قدر فکر مندی سے پوچھا۔ امی، مانا کہ میری ان سے بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن اب اتنی بھی نہیں کہ میں ان کی خاطر بلی کا بکرا بن جاؤں۔ میں خود جا کر ان سے بات کرتی ہوں، اس نے غصے سے کہا اور پھر دوپٹہ اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے امی اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن منسا نے ایک نہیں سنی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ ارشمان منسا کے ماموں کا بیٹا تھا۔ ارشمان سے چھوٹا ایک ارحم تھا جو منسا کا ہم عمر تھا۔ منسا کالج جا رہی تھی جبکہ ارشمان نے حال ہی میں یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کر کے اپنے بابا کا بزنس سنبھالا تھا۔ ارشمان ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو اس کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ اس کا نام کرن تھا، لیکن شادی کے عین موقع پر کرن نے شادی سے انکار کر دیا اور بعد میں پتہ چلا تو کرن تو گھر سے ہی بھاگ گئی تھی کیونکہ وہ ارشمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے والدین ارشمان سے رشتہ رکھنے پر رضامند تھے اور اس صورتحال کے بعد خاندان کی عزت بچانے کے لیے ارشمان کے والدین اس کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ارشمان نے منسا کا نام لے کر ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ منسا ارشمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کے گھر والے بضد تھے کہ شادی ہوگی تو اب ارشمان کے ساتھ ہی ہوگی۔ ارشمان لالا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ارشمان کے گھر میں داخل ہوئی اور پھر سیدھا اسے صاف گوئی سے انکار کیا۔ حالانکہ ارشمان اتنا ہینڈسم تھا کہ لڑکیاں اس پر مری جاتی تھی۔ مجھے ٹھکرانے کی وجہ؟ ارشمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بارات سے پہلے آپ کی ہونے والی وائف بھاگ گئی تھی۔ منسا کے بےہودہ جواز پر اس کی ماں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں تو بھاگ گئی تھی نا، اس کے ہوتے تو میں تم سے شادی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے بعد کسی اور لڑکی کو سوچوں گا بھی نہیں۔ ارشمان نے اسے یقین دلانا چاہا۔ مجھے بالکل کوڑا لڑکا چاہیے جس پر کسی کی چھاپ نہ ہو، اور آپ پر تو پہلے سے ہی کسی کی محبت کی چھاپ لگ چکی ہے اور میری آنکھوں سامنے ہی اس کا شوق بھی منا چکے ہیں۔ منسا نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے مزید جواز پیش کیے۔ پھپھو نکاح کی تیاری کریں اور تم یہ ذہن نشین کر لو ہماری شادی اس وقت ہوگی جس دن میرے والدین نے طے کی تھی۔ ہاں، اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو کرو، لیکن کس بنیاد پر کرو گی؟ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے جو پسند آتا ہے میں اس پر اپنا حق جتا کر ہی رہتا ہوں۔ ارشمان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھمکانے کی کوشش کی۔ اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کرن پر حق کیوں نہیں جتایا؟ مجھ پر کیوں جتا رہے ہیں؟ اصولاً تو آپ کو اس وقت شوق منانا چاہیے تھا، لیکن آپ کسی اور کو اپنی بیوی بنانے کے لیے اسے دھمکا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ منسا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے قریب آتے ہوئے طنز کا تیر اس کی جانب اچھالا۔ تم جو کچھ بھی کر لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگلے ہفتے ہی ہماری شادی ہوگی۔ دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انکار کرتی ہو۔ وہ اسے صاف گوئی سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اگلے چند دن گزرے اور منسا نے لاکھ انکار کیا، لیکن اس کے والدین ارشمان سے رشتے پر رضامند تھے۔ منسا اپنے والد سے بے حد ڈرتی تھی کیونکہ وہ غصے کے کافی تیز تھے، جس کی بنیاد پر وہ کچھ بھی نہیں کر پائی، اور ایک ہفتے بعد اسے ارشمان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ وہ کمرے میں آیا اور اپنی فاتحانہ مسکراہٹ سے منسا کو دج کرتا ہوا اس کے قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا، چیک کر لو، بالکل کنوارا ہوں، یہی نہیں تمہیں حاصل بھی کر چکا ہوں۔ ارشمان نے مسکرا کر بولتا ہوا اسے چھیڑ گیا تھا، مجھ سے دور رہے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات، مانا کہ آپ نے مجھے حاصل کر لیا ہے، لیکن آپ کو شوہر کا درجہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ مجھے اپنی بیوی تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے درمیان صرف زبردستی کا رشتہ ہے۔ منسا نے اسے غصے کے عالم میں خود سے دور دھکیلا اور چیختے ہوئے بول کر اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ وہ سوچے بیٹھا تھا کہ شاید منسا اس رشتے پر راضی ہونے کے ساتھ ساتھ دلی طور پر بھی مطمئن ہو جائے گی، لیکن یہ ارشمان کی خام خیالی ہی رہی۔ وہ تو شدید طیش کے عالم میں تھی، اب اسے صبر کا مظاہرہ بھی کرنا تھا۔ ارشمان کو معلوم تھا کہ منسا کو آئس کریم بے حد پسند ہے۔ وہ اس کے لیے آئس کریم لے کر آیا، لیکن اس نے منسا کا رویہ دیکھ کر ارادہ ترک کر دیا۔ ارشمان نے وہ آئس کریم فریج میں رکھ دی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ رات کو جب وہ آفس سے لوٹ کر آیا تو منسا ہال میں بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ مجھ سے دور رہتی ہو، لیکن پھر بھی میری لائی ہوئی چیزیں تو بڑے شوق سے کھا رہی ہو۔ ارشمان نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ مجھے لگا کہ یہ ارحم لے کر آیا ہے، آپ کو پیسے لا کر دے دیتی ہوں۔ منسا غصے سے اٹھی، آئس کریم کا ڈبہ وہیں چھوڑا اور کمرے میں جا کر پرس میں سے پیسے نکال کر لے آئی اور ارشمان کی جانب بڑھائی۔ تمہارا ہی سب کچھ ہے، بیوی پر خرچ نہیں کروں گا تو اور کس پر کروں گا؟ اور تم تو میرے مذاق کو بھی سیریس لے گئی ہو۔ ارشمان نے شکوہ کیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس احسان کی، اپنے پیسے رکھے۔ منسا نے اس کی ہتھیلی پر پیسے رکھے اور وہاں سے چلی آئی۔ جانے کیوں اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، اور وہ اسی بہانے کے پیش نظر رات کے 10 بجے ہی امی کے ہاں چلی آئی تھی اور آ کر اپنے کمرے میں سو گئی کیونکہ گھر والے سوئے ہوئے تھے، جبکہ ارشمان منسا کے رویے پر پریشان گھر کے لون میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، اسی لیے تم رات کو چلی آئی تھی؟ صبح اٹھی تو منسا کی امی نے اس سے سوال کیا۔ اب کیا میں اپنے گھر بھی نہیں آ سکتی؟ منسا نے چڑھ کر پوچھا۔ کیوں خود سر بن رہی ہو؟
क्या बुराई है अरिशमान में؟ कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम आधी रात को यहाँ चली आई थी। मिनसा की अम्मी ने उसका बाजू झंझोड़ कर गुस्से से पूछा। अगर उनकी होने वाली बीवी भाग गई थी तो मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया गया? क्या मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक खिलौना थी? आपकी बेटी नहीं थी कि जब चाहा गले से लगा लिया और जब चाहा ज़रूरत पर किसी और की झोली में डाल दिया? मैं एक जीती जागती इंसान थी, लेकिन आप लोगों ने तो अपनी बेटी समझने से भी इनकार कर दिया। इंसान क्या खाक समझेगी? मिनसा के लहजे में गुस्सा था और वो जो दरवाजे के बाहर अरिशमान उसे लेने आया था, उसका लहजा और बातें सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गया। अरिशमान अगर तुम्हें लेने आए तो चली जाना, और अगर उसकी गलती नहीं है तो खुद घर जा सकती हो। कदर करना सीखो। माना कि उसकी होने वाली बीवी भाग गई थी, लेकिन शादी के लिए उसने तुम्हारा इंतखाब किया है, और अब इसे अपनी खुशकिस्मती समझो, क्योंकि इस मौके पर भी ख़ानदान की कितनी ही लड़कियों ने अरिशमान से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मिनसा की अम्मी ने उसे समझाने की कोशिश की, जबकि वह तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। दरवाजे के बाहर खड़ा अरिशमान दबे पाँव वहीं से लौटकर चला गया। वो जान चुका था कि मिनसा उसे कभी भी कबूल नहीं करने वाली थी, सो वो एक फ़ैसला कर चुका था। मिनसा अपनी दोस्त के साथ बाजार आई हुई थी। पिछले 2-3 दिनों से वो अपनी अम्मी के घर ही थी। अम्मी ने तो बेहद इसरार किया था कि वो वापस चली जाए, लेकिन मिनसा अपनी ज़िद पर कायम थी और घर रहकर वो अम्मी की बातें सुनकर भी बहुत आजिज़ आ चुकी थी। इसीलिए अपनी दोस्त के साथ बाजार चली आई। शॉपिंग मॉल में घूमते हुए अचानक उसकी निगाहें सामने पड़ी, जहाँ अरिशमान की यूनिवर्सिटी फेलो एक लड़के के साथ मौजूद थी। किरण ने भी उसे देख लिया था। वो धीरे से चलती हुई मिनसा के करीब आई। कहाँ है तुम्हारा वो कज़न? मिल गई होगी उसे उसके टाइप की कोई लड़की। वैसे तो वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे उस जैसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती थी, और ना ही मुझे उससे मोहब्बत थी। इसलिए मुझे शादी वाले दिनों में ही घर से भागना पड़ा, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। मिनसा के सामने आकर उसने कहा, और फिर साथ खड़े लड़के की जानिब इशारा किया। वो लड़का मिनसा को गहरी नज़रों से घूर रहा था। अच्छा, मैं सोचती थी कि शायद अरिशमान में कोई बुराई है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद एहसास हो रहा है कि बुराई तो तुम में है। अरिशमान तो एक खड़ा सिक्का था, जिसे अल्लाह ने तुम जैसी से बचा लिया, और तुम कह रही हो कि उसके टाइप की लड़की उसे मिल गई होगी। तो हाँ, उसे उसकी टाइप की लड़की मिल चुकी है। ये तुम्हारे सामने जीतती जागती खड़ी है मिसेस अरिशमान। बाकी रहा तुम्हारी मोहब्बत का सवाल, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मोहब्बत ज़्यादा देर तक टिक पाएगी। ये मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ। ज़िंदगी के आने वाले चंद सालों में तुम्हें इदराक हो जाएगा कि तुमने कैसे हीरे को खोकर कोयले का इंतखाब किया है। मिनसा ने अपने हंसाप पर काबू पाते हुए बहुत हिम्मत से उसे जवाब दिया, और फिर अपनी दोस्त के साथ वहाँ से निकल आई। तमाम रास्ते वो अरिशमान के साथ रखे रवैये पर नादम सी रही थी। तुम वापस की चली आई हो, जब तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं है? मैंने तलाक के कागजात बनवा लिए थे, आज तुम्हें देने आने ही वाला था। तुम साइन कर देना, फिर मैं भी कर दूंगा। मिनसा वापसी पर सीधा अरिशमान के घर ही चली आई थी, लेकिन अरिशमान उसे देखकर हत्थे से उखड़ गया, जबकि वो अरिशमान को बेयकीनी से देख रही थी। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इतनी जल्दी हार मान ली? क्या आप मुझे तलाक देने पर भी राजी हो गए? मिनसा उठी और गुस्से से अरिशमान का गिरेबान थाम कर चीखी। तो और क्या करूं? तुम जब मेरे साथ खुश नहीं हो तो ज़बरदस्ती खुद के साथ बांध तो नहीं सकता। अरिशमान ने उसका हाथ थामे और नरमी से कहकर रुख फेर लिया। आज मुझे किरण मिली थी, उसके साथ उसने एक कोयले का इंतखाब किया आपको छोड़कर, और उसी छोड़ने के बाद मुझे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आया कि उसने एक हीरा छोड़ दिया, वो भी मेरी ज़ात के लिए। जब ही मैं लौटकर वापस चली आई, लेकिन वही हीरा मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिशें कर रहा है। मेरे ख़्याल में मुझे जाना चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। मैं आपके नाम पर बैठकर एक तरफ़ा मोहब्बत को निभाने को तैयार हूँ। मिनसा तल्खी से बोलती हुई दरवाजे से बाहर जाने लगी तो अरिशमान ने उसका बाजू थामकर उसे अपनी जानिब खींचा। वो सीधा अरिशमान के सीने से जा लगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? एक खुशगवार सी कैफियत ने अरिशमान को घेरे में ले लिया। जवाबन मिनसा ने सर हाँ में हिलाया। तो फिर तुम्हारी एक तरफ़ा मोहब्बत तो ना हुई, दो तरफ़ा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा एहसास मुझे कब मोहब्बत में मुब्तला कर गया, मैं समझ ही नहीं पाया। और किरण से जो एहसास था वो शायद वक्ती मुतासिर होने वाली कैफियत थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, अरिशमान ने कहते हुए अपने लब उसके माथे पर रखे। वो नम आंखों से मुस्कुराई। मिनसा ने इत्मीनान का सांस लिया कि बर वक्त घर लौट आई थी, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता।